نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ ہاں جی شاید بھائی شروع کریں اللہ کا نام لے کے۔ جی علی بھائی سیشن نمبر 99 میں عزیز بھائی تھے، وہ پوچھ رہے تھے کہ حنفی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم اگر کوئی حدیث پیش کرتے ہیں تو آپ اس کو ضعیف کہہ دیتے ہیں، ہم آپ کی اس بات کو نہیں مانتے، حدیث کی کتابوں میں جو تحکیم کیا وہ اہل حدیث علماء نے کیا، تو انہوں نے کیوں حنفی علماء کے مسائل کو ٹھیک کہنا تھا؟ دیکھیں بات تو ان کی لاجیکل ہے، لیکن جب انہیں حقیقت حال معلوم ہوگی تو پھر ان کو معاملہ سمجھ آئے گا کہ یہ اصول محدثین ہیں جن کی بنیاد کے اوپر حدیثوں کے اوپر حکم لگے ہوئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نہ حنفیوں کا حکم مانتے ہیں نہ کسی اور کا حکم مانتے ہیں، بخاری اور مسلم کے اوپر تو اتفاق ہے نا سب کا، تو فقہ حنفی والے اپنی فقہ کو بخاری مسلم سے تو گزارے نا، جس کی ساری مرفوع احادیث قطعی الصحت ہیں، متصل الاسناد، تو اس کے اوپر سے گزارے تو وہ وہیں پہ فیل ہو جائیں گے۔ اب رہ گی باقی کتابیں، تو باقی کتابوں میں بھی جو فقہ حنفی ہے اس سے متعلق جو مسائل ہیں ان میں کئی ایک روایتیں ہیں جن کو امام ترمذی نے خود ضعیف کہا ہوا ہے، اور باقی رہ گئی ان کا حنفیوں کا ان دوسری روایتوں کے اوپر حملہ کرنا جو ان کے خلاف ہے، تو وہ تو بات ہی نہ کرے، کیونکہ وہ تو ٹرم ہی سیاہ ستہ کی استعمال کرتے ہیں۔ ہم تو سیاہ ستہ نہیں کہتے، ہم کتب ستہ کہتے ہیں، 6 کتابیں، صحیحین صرف بخاری اور مسلم ہے، ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ یہ 4 سنن اربع ہیں، 4 سنت کی کتابیں، ان میں 80% احادیث صحیح ہیں، 20% ضعیف ہیں، اور وہ جو ضعیف ہیں وہ اماموں نے خود ڈکلیئر کی ہوئی ہیں۔ آپ چھوڑ دیں البانی صاحب کی، زبیر علی صاحب کی تحقیق کو، آپ خود ائمہ کی اس کے بارے میں رائے دیکھ لیں، امام احمد حنبل کی، امام ترمذی کی، امام ابو داؤد کی، ان کی آپ تحقیق دیکھ لیں، احادیث کے حوالے سے جو ان کے کامنٹس ہیں وہ آپ دیکھ لیں، یہ باقاعدہ سے ایک ڈیفینیٹ علم ہے اسماء الرجال کا۔ آپ یوٹیوب پہ میری ایک ویڈیو ہے انٹروڈکشن آف حدیث، وہ آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو ایسا نہیں ہے، اور سب سے بڑھ کر حنفیوں کے جو مسائل قرآن کے خلاف ہے، قرآن کے اوپر تو صحیح ضعیف کے حکم ہم نے نہیں نہ لگائے ہوئے، ان کا آپ کیا کریں گے؟ جس میں ٹاپ آف دا لسٹ مسئلہ ہے دودھ چھڑانے کی مدت کا۔ قرآن میں واضح آیا ہے سورہ لقمان کے اندر کہ سورۃ البقرہ کے اندر کہ دودھ چھڑانے کی عمر جو ہے وہ 2 سال ہے، لیکن فقہ حنفی کہتی ہے کہ 2.5 سال ہے۔ اب دیوبند کے بہت بڑے عالم دین شبیر احمد عثمانی صاحب، جو مفتی تقی عثمانی صاحب کے ابو کے بھی استاد تھے، اور انہی کی نسبت کی وجہ سے تقی عثمانی صاحب کا نام عثمانی رکھا گیا۔ مفتی شفیع صاحب نے اپنے بیٹے کے نام کے ساتھ عثمانی لگایا اپنے استاد کی نسبت سے، شبیر احمد عثمانی صاحب کی۔ شبیر احمد عثمانی صاحب دیوبند کے بہت بڑے عالم دین تھے اور بڑے پرہیزگار انسان تھے، ہمیں ان سے علمی اختلاف اپنی جگہ، اور بانی پاکستان محمد علی جناح رحمہ اللہ تعالیٰ کا جنازہ انہوں نے پڑھایا تھا، اور زبردستی نہیں پڑھایا تھا، محمد علی جناح کی وصیت تھی کہ میرا جنازہ یہ پڑھائیں گے۔ تو شبیر احمد عثمانی صاحب نے محمود الحسن دیوبندی کے ترجمے کے اوپر حاشیہ لگایا ہوا ہے، جو کئی سال تک سعودی عرب سے فری حاجیوں کو دیا جاتا تھا۔ پھر جب اہل حدیث حضرات نے اس ترجمے کے اندر جو غلط عقائد ہیں وہ ہائی لائٹ کیے، تو پھر انہوں نے اس کے اوپر پابندی لگا کے اہل حدیث کا ترجمہ اور تفسیر احسن البیان صلاح الدین یوسف صاحب کا دینا شروع کر دیا۔ اس میں کافی غلطیاں انہوں نے ہائی لائٹ کی، اس میں ایک یہ بھی ایشو تھا کہ سورہ لقمان کی تفسیر میں شبیر احمد عثمانی صاحب، محمود الحسن دیوبندی، جنہیں ہمارے ڈاکٹر اسرار صاحب بھی اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، انہوں نے نیک کاموں کا اجر دے، وہ بھی بیچارے اپنے بھول بان میں انہوں نے شیخ الہند اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے تھے۔ ان کے ترجمے کے حاشیے میں شبیر احمد عثمانی صاحب نے سورہ لقمان میں لکھا کہ قرآن میں دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال آئی ہے، لیکن امام حنیفہ کے نزدیک 2.5 سال ہے۔ 2.5 سال ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہو۔ چلو حدیثوں میں تو یہ بھاگ جاتے تھے کہ ہماری حدیثیں ضعیف ہو گئیں، ان کی حدیثیں یہ ہو گئی، ہماری گم گئیں، یہ ہو گیا۔ قرآن تو 1-2 گتوں کے درمیان محفوظ ہے نا۔ قرآن میں اگر دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال آئی ہے اور فقہ حنفی میں 2.5 سال ہے، تو یہ تو قرآن سے ٹکرا رہا ہے نا۔ بخاری مسلم میں واضح حدیث موجود ہے کہ دودھ چھڑانے کی عمر جو ہے وہ 2 سال ہے، چلے اس کو چھوڑ دے، قرآن میں لکھی ہوئی ہے
رضاعت بھوک کی عمر تک ثابت ہے، بخاری مسلم میں آیا. تو بخاری مسلم کو تو چھوڑ دیں، قرآن میں لکھا ہے 2 سال ہے، فقہ حنفی کہتی 2.5 سال ہے. اور ڈھٹائی کا عالم دیکھیں، ان کو 2.5 کی دلیل نہ ملی تو ان کی ڈھٹائی دیکھیں کہ انہوں نے کہا ہو سکتا ہے امام حنیفہ کے پاس بھی کوئی دلیل ہو، بجائے یہ کہنے کہ انہیں غلطی لگ گئی. تو جو لوگ قرآن کے خلاف فقہ حنفی کے مسائل ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، انہوں نے بخاری مسلم یا باقی کتابوں کے احادیث کی روشنی میں اپنے مسائل کہاں سے غلط مان لیتے ہیں. یہاں تو بات ہی بہت بدل گئی ہوئی ہے. اور یہ تو میں فقہی مسائل کی بات کر رہا ہوں. جو عقیدے ہیں بریلوی دیوبندی حنفیوں کے، یعنی ایک عقیدہ جو اس پہ یہ دونوں متفق ہیں کہ رسول اللہ کی قبر مبارک اللہ کے عرش سے افضل ہے، نہ ان کے پاس کوئی آیت ہے نہ کوئی حدیث موجود ہے. اور عقیدہ ان کے نزدیک بھی قطعی الدلالہ ہونا چاہیے، ظنی الدلالہ دلائل کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. کوئی نہیں ہے، کورولریز بنائی ہوئی ہیں، وہ میں نے ان کا پوسٹ مارٹم کیا ہوا ہے. تو عقیدے تو بالکل ہی ان کے قرآن و سنت کے خلاف ہیں، فقہی مسائل بھی خلاف ہیں. تو لہٰذا آندھا سے ہمیں فقہ حنفیہ باقی لوگ ایون شیعہ حضرات سے بھی وہ بار بار آ کے لیے ہماری فقہ، بھائی جو پہلے قرآن کی توحید کو پاس کرے گا، قرآن کے عقیدوں کا ٹیسٹ پاس کرے گا، اس سے اگلی بات ہوگی. قادیانیوں سے ختم نبوت پہ بات ہوگی، پھر اگلی بات ہوگی. حالانکہ قادیانی بھی حنفی ہیں، وہ خود کہتے ہیں ہم حنفی ہیں. میرا اس پہ کلپ بھی آنے والا ہے اللہ کے فضل سے، ایک دھواں دار قسم کا کلپ کچھ دنوں میں تیار ہو چکا ہے. رفع الیدین اور جز رفع الیدین میں جو امام بخاری نے حنفیوں کی کلاس لی ہے، 5 ریفرنسز میں نے دھوئیں نکالنے والے اس میں ڈسکس کیے ہیں. تو وہ انشاءاللہ کلپ آ جائے گا. تو رفع الیدین تو قادیانی بھی نہیں کرتے، قادیانی بھی حنفی ہیں رفع الیدین کے معاملے میں. لیکن ہم کہتے ہیں کہ آپ بے شک کر بھی لیں تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے جب تک آپ ختم نبوت کو نہیں مانتے. تو فقہ حنفی سے اختلاف پہلے نمبر پہ عقیدے میں، اور بعد میں باقی مسائل پہ. باقی تفصیلات کے لیے مسئلہ 197 اماموں کی گستاخی کا فتویٰ، یہ اس کی عنوان ہے، اماموں کی گستاخی. انجینئر محمد علی مرزا لکھیں یا مسئلہ 197، وہ تفصیلی ویڈیو ہے جس میں آپ کو پوری ڈاکٹرن کلیئر ہو جائے گی. مطلب آج کے لیے یہ جو میں نے تھوڑا سا تحفہ دے دیا ہے کہ فقہ حنفی تو قرآن کے بھی خلاف ہیں بعض مسائل میں. حدیثوں میں تو یہ بھاگتے تھے کہ ہماری حدیثیں گم گئی ہیں، ہماری حدیثیں لی ہی نہیں اماموں نے، تو آپ کی آیات بھی نہیں لی ہیں، تو پھر اپنے ایمان کی فکر کریں. جی نیکسٹ.